بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، فقہی مسائل کے عنوان سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ فقہی مسائل میں آج ہم ذکر کریں گے کہ نجاسات کتنی ہیں، کون کون سی ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں۔ نجاسات کی تعداد 10 ہے، وہ یہ ہیں: پیشاب نجس ہے، پاخانہ نجس ہے۔ یہ انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی، ہر ایک کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پیشاب نجس ہے، پاخانہ نجس ہے، منی نجس ہے، مردار یعنی ڈیڈ باڈی یہ بھی نجس ہے، خون بھی نجس ہے، کتا نجس ہے، سور نجس ہے۔ وہ شراب جو جو سے بنائی جاتی ہے، آب جو الگ ہے، لیکن وہ شراب جو جو سے تیار کی جاتی ہے، آب جو یعنی کہ آب شعیر جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں، جیسے کہ ایران میں اکثر وہ اویلیبل ہوتا ہے، دکانوں پہ پیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو کا پانی پی سکتے ہیں، لیکن ایک خاص شراب بنتی ہے جو سے، وہ نجس بھی ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح کافر نجس ہے، کافر کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ہر چیز انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کافر کون ہے اور کافر کی اقسام کتنی ہے اور کافر نجس ہے تو کس طرح ہے۔ حیوان جلال کا پسینہ، یعنی وہ حیوان جس کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک وطی کی ہے، انسان نے برا فعل انجام دیا ہے، تو وہ چاہے حلال حیوان ہو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں گے۔ یا وہ حیوان جو مسلسل انسان کا فضلہ کھاتا رہتا ہے، پاخانہ کھاتا رہتا ہے، تو وہ ایک ٹائم کے بعد وہ نجس ہو جاتا ہے اور اس کا پسینہ بھی نجس ہوتا ہے، پھر اس کو پاک کرنے کا البتہ طریقہ موجود ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ پیشاب اور پاخانہ اور منی، یہ 3 چیزیں ذکر کریں گے، باقی انشاءاللہ آگے ترتیب کے ساتھ ان کی تفصیلات آئیں گی۔ پیشاب اور پاخانہ ہر انسان کا نجس ہے، ہر انسان کا پیشاب، پاخانہ اور منی نجس ہے۔ پیشاب، پاخانہ، منی یہ ہر انسان کا نجس ہے۔ اب آتے ہیں حیوان کی طرف، تو حیوان کا کیا حکم ہے؟ وہ حیوان جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جیسے کہ بلی ہے یا باقی مثلاً کہ حلال حیوان مثلاً کہ نہیں ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، حتیٰ کہ نجس ہیں جانور، کتا ہے، سور ہے، جو بھی ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا بھی پیشاب پخانا جو ہے وہ کیا ہے؟ نجس شمار ہوگا۔ تو حیوان کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایک یہ کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، ان کو ہم کھاتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کا فضلہ جو ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ جیسے آپ گائے کے ساتھ کھڑے ہیں، بھینس کے ساتھ کھڑے ہیں، بکری کے ساتھ، اور اس نے پیشاب کر دیا ہے یا اس نے فضلہ نکالا ہے، آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے، کپڑوں کو لگ گیا ہے، تو وہ پاک شمار ہوگا، اس کو دھونے کی یا اس کو دھو کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مثلاً کام کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، تو آپ اسی حالت میں آپ یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ حیوان کا پیشاب لگا ہوا ہے تو آپ کے کپڑے پاک شمار ہوں گے، آپ کے ہاتھوں کو لگا تھا تو آپ کے ہاتھ بھی پاک شمار ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہے اس کو دھونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پیشاب پخانہ نجس ہے، منی بھی نجس ہے، البتہ منی ہر جانور کی بھی اور ہر انسان کی بھی نجس ہے، چاہے منی وہ اس جانور کی بھی ہو جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، حلال جانور کی، منی ہر صورت میں نجس ہے۔ پیشاب پخانے میں فرق ہے، پیشاب پخانہ انسان کا نجس ہے اور اس جانور کا نجس ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس جانور کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جیسے کہ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، یا اونٹ ہو گئے، یا البتہ جو مکروہ ہیں جانور، یہاں یہ تفصیل بتاتے چلیں کہ گدھا جو ہے وہ مکروہ ہے، اسی طرح گھوڑا جو ہے، خچر جو ہے، یہ مکروہ ہے،
یعنی ان کا گوشت اگر انسان نے کھا لیا ہے، یہ ایک تفصیل ہے، البتہ پاکستان میں اس پر ایک مذاق بھی بنائی گئی ہے کیونکہ گدھے کا اور خچر کا گوشت کافی مقامات پر کھلایا گیا ہے۔ تو البتہ شرعی حکم یہی ہے کہ گدھے کا اور گھوڑے کا اور ان کا گوشت جو ہے وہ مکروہ ہے، اور ان کا پھر آٹومیٹکلی پیشاب اور فضلہ جو ہے وہ پاک شمار ہوگا، نجس شمار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا گوشت حرام نہیں ہے، مکروہ ہے کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سائنس بھی تحقیق کر چکی ہے۔ اور شریعت جن چیزوں کو مکروہ قرار دیتی ہے حتماً ان میں انسان کے لیے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اس کا روحانی وضعی اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو گھوڑے کا بھی اور گدھے کا بھی، ان کی جو نسلیں ہیں، ان کا پیشاب اور ان کا فضلہ جو ہے وہ نجس شمار نہیں ہوگا۔ تو جو جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے یا جن کا مکروہ ہے، ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے۔ باقی تمام جانوروں کا اور انسانوں کا، چاہے وہ بچے ہوں، چھوٹے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا پیشاب نجس نہیں ہے، تو وہ ہم تفصیل بتا چکے ہیں ایک لیکچر میں، اس کا پیشاب بھی نجس شمار ہوگا۔ تو ہر انسان کا اور اس جانور کا جس کا گوشت حرام ہے، ان کا پیشاب اور فضلہ نجس ہے۔ اسی طرح آگے آتے ہیں پرندوں کی طرف۔ پرندوں کا جو فضلہ ہے یا پیشاب ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے۔ پرندہ چاہے حلال ہو یا حرام، یعنی وہ پرندہ جس کو ہم کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، یا وہ پرندہ جو حرام ہے، ان دونوں کی بیٹ جو ہے، فضلہ جو ہے اور پیشاب جو ہے وہ پاک شمار ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ آپ جا رہے ہیں راستے پہ، آپ کو پتہ چلا ہے کہ پرندے نے کچھ ڈالا ہے اپنے فضلے سے، تو آپ اس کو ٹیشو سے کسی چیز سے صاف کر دیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ منی جو ہے وہ منی ہر جانور کی، چاہے حلال ہو یا حرام، اور ہر انسان کی منی نجس ہے۔ اور نجاست سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس جگہ پہ نجاست لگی ہے فقط وہی جگہ دھو لیں۔ کپڑوں کے پہ لگی ہے، خون لگا ہے، کوئی چیز نجاست لگی ہے، فقط وہی جگہ دھونے سے آپ کی وہی جگہ پاک ہو جائے گی۔ آپ کو پھر سارا جسم دھونے کی یا یہ ایسا کوئی سارے کپڑے دھونے کی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں نجاست لگی ہے، یہاں خون لگا ہے تو یہی جگہ دھو لیں، پاک ہے۔ یہاں کپڑوں پہ پیشاب لگا ہے، یہی جگہ دھو لیں، پاک ہے۔ بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اس نے پیشاب کر دیا تو یہ جگہ دھو لیں جہاں اس نے کیا ہے۔ اگر باقی جگہ پیشاب نہیں لگا، اس جگہ کو دھو کے آپ پاک شمار کر سکتے ہیں، اور انہی کپڑوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ احکام ہیں جن میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بچے کے بارے میں تو ہم تفصیلاً بتا چکے ہیں، اور یہ بھی ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ پرندوں کے اور جانوروں کے فضلے کے بارے میں بھی ایک لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں۔ لیکن آج یہی ٹاپک تھا کہ پیشاب، پخانہ اور منی، تو اس میں ہم تفصیل بتا چکے ہیں۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہوں، یوٹیوب چینل شیعہ ٹاکس عزاداری ہمارا، اس پہ آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ واٹس ایپ پہ ہم انتہائی معذرت چاہتے ہیں، اتنا زیادہ لوڈ ہو گیا ہے کہ ہم واٹس ایپ پر آپ جواب نہیں دے پا رہے۔ تو واٹس ایپ فقط اور فقط پرسنل ایشوز، وہ شرعی ایشوز، جو وہ اسلامی ایشوز جو آپ واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ اپنا پرسنل میٹر شیئر نہیں کر سکتے، اور وہ میٹر جو آپ کا اسلامی روح سے ہے، شرعی روح سے ہے۔ باقی آپ کا جو بھی پرسنل میٹر ہے وہ پلیز آپ شیئر نہ کریں۔ وہ پرسنل میٹر جو اسلامی روح سے اس کا آپ حل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ وہ آپ کا یوٹیوب پر شیئر کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو۔ نہیں تو یوٹیوب شیعہ ٹاکس عزاداری کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ ایک کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کمنٹ کا ہم ضرور جواب دیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔